میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ ہم لوگ اس مہینہ میں جتنا ہوتا ہے عمل کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ سے رو رو کر کے دعا کی جاتی ہے، لیکن ہم لوگ رات و دن دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک طرف بول رہا ہے کہ میں تیری دعا کو قبول فرماؤں گا، اور ایک طرف دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اسی لیے میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے وہ بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ اس میں راز کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں کارن کیا ہے؟ اس میں کئی وجوہات ہیں، کئی کارن ہیں کہ انسان دعا کرتا ہے پھر بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ ان کارنوں میں اور ان وجوہات میں سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا کھانا پینا اور لباس اور رزق حلال سے ہونا چاہیے۔ حلال کھانا، حلال کپڑا اور حلال پینا اور حلال اڑھنا، یہ ساری چیزیں شریعت کے مطابق حلال طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر اس کا رزق حرام ہو، کسی حرام کی کمائی سے اگر وہ کھاتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول اللہ نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ طیب یعنی پاک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے، اور وہ پاک کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے بالکل گرد و غبار ہوتے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، یہ میرے خالق و مالک۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے بولتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اپنے رب کو، اپنے اللہ کو خالق و مالک، رحمان و رحیم، رزاق و غفار و ستار کہتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پینا بھی حرام ہوتا ہے، اور اس کا لباس بھی حرام ہوتا ہے، اور اس کی غذا بھی حرام ہوتی ہے۔ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ نبی فرماتے ہیں اس کا پہننا تو حرام ہے، اس کا اڑھنا تو حرام ہے، اس کا لباس تو حرام ہے، اس کا پینا تو حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ ان تمام حرام کام کے بعد اگر وہ دعا کرتا ہے تو پھر اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ نمبر دو، یعنی دوسری وجہ جو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اللہ کی طرف جھکا دے، اپنے دل و دماغ کو کیا کر دے؟ جھکا دے، متوجہ ہو جائے، اور حاضر کر کے، دل و دماغ کو حاضر کر کے اپنے رب کے دربار میں بالکل دل کی گہرائی سے اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول۔ اور اگر اللہ کے دربار سے توجہ، دھیان، خیال ہٹا دیتا ہے اور دعا سے
غافل ہو جاتا ہے اور اس کا دل بھی کیا ہوتا ہے؟ غافل رہتا ہے، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے سماج کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بہت لیٹ سے نماز کے لیے آتے ہیں، کیا پڑھا نہیں پڑھا، کیا رکوع کیا، کیا سجدہ کیا، کچھ پتہ نہیں، کچھ انداز نہیں۔ اور جب دعا مانگنے کے لیے اگر امام دیر کرتا ہے تو ایسے آدمی کیا بولتے ہیں؟ او اتنی لمبی دعا، ایک تو اوپر سے وہ لیٹ آیا، اور جب دعا مانگنے کی بات آئی، اپنے رب کو راضی کرنے کی بات آئی، تو اب اگر کہ جلدی کرو، تو جس نے اپنی دعا میں جلدی کی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا قلب، اس کا خیال، اس کا دھیان، اس کا توجہ اللہ کے دربار سے ہٹ کر کے ہے، اسی لیے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کے بعد اس طرح دعا کرو کہ تمہیں دعا قبول ہونے کا یقین ہو، تمہیں دعا قبول ہونے کا یقین ہو۔ نبی ایک ادب بتا رہے ہیں، ایک طریقہ بتا رہے ہیں، اپنے رب سے ڈرو، پھر رب سے مانگو، اور اس طرح مانگو، اس طرح مانگو کہ وہ مانگنا تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ نے مجھ کو عطا فرما دیا، اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، یقین ہونا چاہیے۔ اور دعا کرتے وقت انسان کو اتنا یقین ہو کہ اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، نبی فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل ہو اور اس کا دھیان کھیل کود میں لگے ہوئے ہو، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، اگر دعا قبول کرنا رب کی بارگاہ میں اگر چاہتے ہو تو تم دعا قبول کرنے کے ٹائم اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں لگائے رکھو، اور یقین رکھو کہ اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نمبر 3 جو دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دعا کرنے والا راحت، آرام اور سکون کے دین میں بھی اللہ سے دعا کرے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے تم کو مال و دولت سے نوازا اور اترا گیا، ارے ہم کو اتنی دولت تو ہے، دعا کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے ہم کو اتنا مال دیا، دعا کی کیا ضرورت ہے۔ مسلمانوں، کبھی ایسا تصور اور ایسا خیال مت کرو، کیونکہ تم اگر بعد میں دعا کرو گے، کیونکہ ابھی تم سکون میں ہو، راحت میں ہو، آرام میں ہو، آرام کی نیند لے رہے ہو، اور تم دعا کرنا چھوڑ دیا، ارے بعد میں اگر تو اپنے رب کو پکارے گا تو تیری دعا اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ آرام کی نیند لے رہے ہیں اور اپنے رب کو یاد نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اپنے رب سے خوشی ہو کہ اللہ تعالی مشکلات اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آسانی اور راحت اور سکون کے دن میں بھی اس سے زیادہ قبول دعا کرے۔ کس سے زیادہ؟ کہ اگر آپ مصیبت میں ہیں، آفت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو جب آپ کو تکلیف پہنچی، پریشانی آئی، تو اپنے رب کو مصیبت کے وقت تو دعا کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں پر مصیبت آفت بھی دیتا ہے وہاں پر انسان شانتی، سکون، آرام بھی دیتا ہے۔ تو جس حساب سے تم مصیبت کے وقت اپنے رب کو
پکارتے ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو، اس سے زیادہ تم دعا کرو اس میں جس میں اللہ نے تم کو راحت اور سکون عطا فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس میں اللہ نے تم کو آرام رکھا، سکون رکھا اور شانتی رکھا، اس میں تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جتنا چاہو اللہ سے مانگتے رہو، دعا کرتے رہو، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، راحت اور سکون اور شانتی کے دن آپ نے اپنے رب کو نہیں پکارا، اپنے رب سے نہیں مانگا، تو پھر آپ کی دعا اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ نمبر 4، جس میں دعا، جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ بے نیازی سے دعا نہ کرے، بے توجہی سے دعا نہ کرے۔ اے دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی، اس طرح تصور اور خیال نہ کرے۔